چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی پر پروگرام رہنمائی اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمگیر حیثیت کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر لکھا گیا ہے، لکھا جا رہا ہے اور لکھا جاتا رہے گا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمگیریت کا مطلب کیا ہے، مقاصد کیا ہیں اور کس طرح سے پوری دنیا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی حاصل کر سکتی ہے، اس پر آج ہم رہنمائی حاصل کریں گے ڈاکٹر رانا شفیق خان پسوری صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اس کی عالمگیریت اور عالمگیری حیثیت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے اور ہمیں ناظرین جاننا چاہیں گے کہ مراد کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے اس کے؟ جی شکریہ احتشام بھائی۔ سیرت کا جو مادہ ہے سارا یسیر و سیرن اور مسیرن، اس کا معنی ہوتا ہے چلنا پھرنا، روانہ ہونا۔ یعنی زندگی ایک روش ہے نا کہ روح میں ہے رکش عمر دیکھی کہاں جا کر تھمے، تو اس کے بعد پھر اس کا معنی ہو گیا حالت، کیفیت۔ پھر اس کے بعد اس کا جو معنی ہے اصطلاحاً بڑھتا بڑھتا طور اور طریقے کے اوپر بھی چلا گیا۔ پھر اس کا معنی جو تھا اصطلاحاً، علمی اصطلاحاً، شروع میں چونکہ سیرت کے لیے مغازی کا لفظ بولا جاتا تھا، مطلب یہ ہوتا تھا کہ کفار کے لیے کون سا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ان کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے حوالے سے۔ یعنی معاملہ طے کرنا دو طرح سے تھا، ایک تو یہ تھا کہ ان تک اسلام کی دعوت پہنچے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ مد مقابل آ جاتے ہیں یا دشمنی اختیار کر لیتے ہیں یا وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کس طرح غزوہ کیا جائے، کس طرح معاملات کیے جائیں۔ پھر اس کے بعد سیاست بھی اس کے اندر آ گئی، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جو خط کتابت ہوئی یا معاہدے ہوئے وہ بھی سارے کے سارے آ گئے۔ صحیح۔ قرآن پاک کے اندر بھی سورہ طٰہٰ کے اندر سیرت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مثلا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ، تو راستے میں ان کو آگ کی ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ ان علاقوں میں ٹھنڈک پڑتی ہے اور پڑتی ہے تو بہت زیادہ پڑتی ہے، اور علاقوں پہ کیا منحصر ہے، جو کھلے علاقے ہوتے ہیں وہاں سردی کی شدت کی ہوتی ہے۔ تو دور سے انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ اپنا جیسے کوئی الاؤ دہک رہا ہو، تو وہ آگ کی تلاش میں گئے، وہیں جہاں اللہ رب العزت نے کلام کیا آپ کے ساتھ اور پوچھا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ لاٹھی ہے، تو کہا کہ اس کو پھینکو۔ جب پھینکا تو وہ ایک اژدہے کی صورت اختیار کر گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خذھا ولا تخف، پکڑ لو ڈرو نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو اس کی پہلی حالت میں پھر لٹا دیں گے۔ تو یہاں سیرت کا لفظ جو ہے وہ حالت کے لیے آیا ہے، انسان کی بود و باش، اس کی جو زندگی کے حالات ہیں، معاملات ہیں، جو رہن سہن ہے۔ اور اولاً یہ لفظ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا شخصی حوالے سے۔ اب تو آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کی جو سوانح عمریاں ہیں، حالات زندگیاں ہیں، لائف وغیرہ جو ہے اس کے لیے بھی سیرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سیرت صحابہ کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا، سیرت تابعین کا ہوا، سیرت تبع، لیکن اصلاً اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیرت کا لفظ جو ہے سب سے پہلے اصطلاحاً لائف، آپ کی لائف کے لیے، آپ کے حالات زندگی کے لیے، آپ کی سوانح عمری کے لیے جو استعمال کیا وہ ابن حشام نے کیا تھا۔ ابن حشام نے، اچھا، محدثین نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ مغازی اور سیرت کا کیا تھا۔ سب سے پہلے ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس علم کے قواعد اور قوانین وضع کیے، یعنی آغاز سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ محدث بھی بہت بڑے تھے، حدیث کے بہت بڑے امام تھے۔ تو لیکن فرق یہ ہے حدیث اور سیرت میں، اگرچہ جرح و تعدیل کے جو امام ہیں یا ماہرین ہیں انہوں نے حدیث کو الگ کیا ہے، سیرت کو الگ کیا ہے۔ یعنی جو حدیث کی کتابیں صحیح بخاری ہے اور دیگر جو صحیح ستہ ہیں ان کو ہم
سیرت کے حوالے سے نہیں کہہ سکتے؟ حدیث کے حوالے میں فرق بتاؤں گا تھوڑا سا نا، فرق بتاؤں. اچھا، انہوں نے حدیث اور سیرت کو الگ الگ کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حدیث کے لیے تو انہوں نے بڑے سخت قوانین جو ہیں، اصول جو ہیں وہ وضع کیے تھے درایت اور روایت کے حوالے سے. سیرت کے لیے وہ نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بالجملہ سیرت کی کتابیں جو ہیں ان کے اندر روایت کا اور درایت کا خیال نہیں رکھا گیا. فرق صرف یہ ہے کہ حدیث کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال جو ہیں وہ فقہی ترتیب سے ہیں، ٹھیک، زندگی کے ترتیب سے نہیں ہے. صحیح، بالکل ٹھیک. یعنی سیرت جو ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ لکھی جاتی ہے. پہلے خاندان کا پس منظر لکھا جاتا ہے، پھر ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر شیرگارکی کا ذکر ہوتا ہے، پھر بچپن آتا ہے، ساری زندگی کیسے گزاری، یعنی ترتیب کے ساتھ. وہ ٹھیک. ورنہ احادیث جو ہیں یہ اللہ کے نبی کے حالات ہی تو ہیں. سیرت یہ آپ کے اقوال ہیں، آپ کے افعال ہیں، آپ کے احوال ہیں، اوصاف، اطراف، سارے معاملات اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو ابن شہاب زہری نے اس کے لیے اصول وضع کی ہے. اور جو محمد بن اسحاق ہیں جنہیں امام المغازی کہا جاتا ہے، انہوں نے کتاب لکھی تھی، اپنا ایک کتاب جامع کی تھی. اس کا کتاب کا نام تھا کہ سیرت رسول اللہ والمغازی. اچھا. لیکن وہ کتاب آج کل کامیاب ہے، یعنی بہت مشکل ہے. البتہ اس کی ایک تنقید شدہ شکل، یعنی اس کو مزید نکھار کے ان کے شاگرد ابن حشام نے اس کو وضع کیا ہے، جس کے لیے باقاعدہ پہلی بار سیرت کا اصطلاح استعمال کی، سیرت ابن حشام. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کس دور کی بات ہے، مطلب کتنا پرانا ہے یہ؟ اپنا جو ہے نا تقریباً بات ہے 151-52 ہجری کے حوالے سے. اچھا، بہت مطلب کافی عرصہ قبل جو ہے وہ تقریباً 150 سال بعد کی بات ہے. پہلے جو تھا وہ حدیث کی کتابیں لکھی گئیں دوسری، لیکن سیرت کے حوالے سے موجود تو موجود تھی، لیکن کتابی شکل میں باقاعدہ جو ہے وہ. اچھا، اسی طرح ابن شہاب کے ایک اور شاگرد تھے موسیٰ بن عقبہ، ان کی بھی کتاب ہے، اس کو بھی مغازی کا نام دیا گیا، مغازی موسیٰ بن عقبہ. لیکن انہوں نے مغازی کے جو اصول اور فن ہے اس کے اوپر باقاعدہ ایک کتاب لکھی تھی. سیرت ابن حشام نے جو محمد بن اسحاق کی کتاب تھی سیرت رسول اللہ والمغازی، یا جسے کتاب المغازی بھی کہا جاتا ہے، اس کو تنقید کر کے نکھار کے اچھے انداز میں پیش کیا، جس کو آج جو ہے نا تقریباً دنیا کی ہر بڑی زبان میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور اس کو بنیادی ماخذ سمجھا جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، سیرت ابن حشام. اچھا ڈاکٹر صاحب، قرآن پاک میں 26 انبیاء کرام کا کم و بیش ذکر آیا، لیکن اللہ رب العزت نے قسم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی کھائی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز تو خود قرآن پاک میں سے ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت جن کی قسم کھا رہے، اور دیگر جو انبیاء کرام ہیں ان کی آٹو بایوگرافی یا سیرت جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے نہیں ملتی جیسا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت موجود ہے. اس کی وجوہات بتائیے. ہاں دیکھیے، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہم ایک تھوڑے سے انداز میں ایک بہت پہلے پروگرام میں کر چکے ہیں، لیکن اس کو دہرا دینا ضروری ہے ناظرین کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو الفاظ ہیں قرآن پاک کے وہ ہیں لعمرک انہم لفی سکرتہم یامہون. اب عمر کا لفظ جو ہے بڑا وسیع المعانی ہے. عمر در حقیقت زندگی کے تمام مراحل کا احاطہ کرتا ہے. زندگی کے تمام مراحل کا احاطہ کرتا ہے. عمر سے مراد ہے. عمر کا لفظ جو ہے وہ ولادت پہ آ جاتا ہے، ولادت کے حوالے سے ولادت بھی اس میں آ جاتی ہے. جی. شیرخوار کی دودھ پینے کا عرصہ بھی اس میں آ جاتا ہے، بچپن بھی اسی میں آ جاتا ہے، لڑکپن بھی اسی میں آ جاتا ہے، نوجوانی، جوانی، ادھیڑ پن، بڑھاپا، وفات تک کے سارے مراحل جو ہیں اس میں آ جاتے ہیں. کمپلیٹ لائف جو ہے وہ اس کو کور کر رہا ہے، عمر کے اندر آ جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آپ کی عمر کی قسم کھائی ہے، آپ کی زندگی کی قسم کھائی ہے. سبحان اللہ. اچھا، کتاب المغازی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح الجامع المسند، الصحیح المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ، یعنی بخاری جو ہے یہ ایک جامع کتاب ہے جو سند کے ساتھ بیان کی گئی ہے، اور یہ صحیح ہے، اس کے اندر روایتیں صحیح ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو اختصار سے لکھا گیا ہے. کس حوالے سے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے امور کے حوالے سے، ان کے طریقوں کے حوالے سے، ان کے دنوں کے حوالے سے. تو اس سے بڑھ کے سیرت اور کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل صحیح. اس لیے حدیث جو ہے
وہ بنیادی ماخذ ہے سیرت کا، اور ایسا ماخذ جو مستند ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس جامع بخاری کے اندر یہ جو آیت ہے نا لامرو کا، اس کی تفسیر کے اندر ایک قول نقل کیا ہے سر ایک اس حوالے سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرسٹ کزن تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ اسی طرح سگے چچا زاد بھائی ہیں جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک۔ اور یہ عبداللہ ابن عباس وہ ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تفسیر کے علم کی خصوصی دعا کی تھی، اور قرآن پاک کی تفسیر کے اوپر ان کا بہت زیادہ جو ہے دلائل موجود ہیں، حوالے موجود ہیں، بڑی بہترین تفسیر کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر انہوں نے مغازی کے اندر یہ لکھا ہے سبحان کہ اللہ رب العزت نے کوئی ایسا نفس پیدا نہیں کیا، فرد پیدا نہیں کیا جو اللہ کے ہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اکرم عند اللہ، اکرم کا لفظ، اکرم عند اللہ۔ اکرم کا معنی ہوتا ہے کرامت والا، بزرگی والا، احترام اور اکرام والا۔ اب یہ عند اللہ کا جو لفظ ہے نا، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں اللہ نے ساری کائنات پیدا کی ہے۔ جی، یہ جو ہماری زمین ہے یہ اس کائنات کے اندر ایک ذرے کے برابر ہے، ایسے ہی ہے۔ بے شک بے شک، آج ناسا اور سائنسدان یہ بتا رہے ہیں بے شک، کہ زمین کچھ بھی نہیں، ایک چھوٹا سا ایک ذرہ ہے۔ بے شک، ایک ہوتا ہے ذرہ، ایک ہوتا ہے ذرا، ذرا یعنی ذرہ برابر ہے اور ذرا سی ہے، ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک۔ اللہ اکبر۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب ساری کائنات اللہ کے ہاں ہے۔ اچھا، انسان کو اگر آپ دیکھیں کب سے پیدا ہوا، یعنی حضرت آدم علیہ تحیت و تسلیم سے لے کر آج تک جی، کتنے انسان پیدا ہوئے، کتنے اوصاف کے حامل پیدا ہوئے، کتنے تھے جو ایک سے بڑھ کر ایک تھے، اور قیامت تک کتنے ہوں گے اور قیامت کب آئے گی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ بے شک، ایسے ہی ہے۔ ایسے ہی۔ اب ان سب میں اور ساری کائنات میں اگر کوئی عزت والا، عظمت والا، کرامت والا، بزرگی والا، احترام اور اکرام کا مالک یا صاحب ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ بے شک بے شک، یہ ہے اکرم عند اللہ کے الفاظ۔ بے شک۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں بریک پر جانا ہے، اور ناظرین بریک سے بعد واپس آئیں گے تو انشاءاللہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیری حیثیت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی بڑی زبردست، انفارمیٹیو اور علم سے بھرپور گفتگو جاری ہے، جس سے ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چاہتے ہو گر بھلائی، دین سے لو رہنمائی، چاہتے ہو گر بھلائی، دین سے لو رہنمائی۔ ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ اللہ کے ہیں رازداروں میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور عیاں سب کر دیے راز آپ پر حق نے اشاروں میں۔ تو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ دنیا کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ بالکل ایک ذرہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ رب العزت نے بلند فرمایا۔ ذکر اور چیز ہے، کرامت، بزرگی، فضیلت، عزت، عظمت، رفعیت، اشرفیت، عالیت، مرتبت اور منزلت اور چیز ہے، اچھا شان، شوکت، شکو اور چیز، جی جی، وہ ہے ذکر کے حوالے سے، اسی طرف آئیں گے ہم۔ جی جی، اس کی بھی عالمگیریت کے اندر ایک جہت ہے۔ صحیح۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس قسم کے حوالے سے کہ اللہ کے ہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں، بے شک صلی اللہ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات میں سے آپ کو چنا ہے کہ آپ کی زندگی کی قسم کھائیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مطلب ہمیں حکم ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کی قسم نہ کھاؤ، بے شک، لیکن وہ خالق ہے اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم۔ اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ چنانچہ وسلم قرآن پاک میں کئی قسمیں کھائی ہیں، نون کی قسم، نون کے بعد قلم کی قسم، قلم کی لکھاوٹ کی قسم، آسمان کی، زمینوں کی، حتیٰ کہ گھوڑوں کے سموں کی اور ان کے ٹاپوں کی قسم کھائی ہے، بے شک ایسے ہی ہے۔ تین، زیتون، طور سینا کی قسم کھائی ہے، من والی کتنی قسمیں کھائی، جی جی بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن کسی فرد کی، کسی شخصیت کی، کسی ہستی کی اگر قسم کھانے کی باری آئی تو ساری کائنات میں سے سونے آمنہ کے لال، مدینہ کے تاجدار کو چن لیا، اس لیے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔
سبحان اللہ. یہ الفاظ ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس. اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. ہاں اچھا آگے سنیے قسم کیوں کھائی جاتی ہے. یہ عالمگیریت کے حوالے سے سیرت کے ساتھ اٹیچ کروں گا. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ عمر کا لفظ جو ہے وہ سیرت کے تمام مراحل کو محیط ہے. قسم کھائی جاتی ہے گواہی کے طور پر. جہاں گواہ موجود نہ ہو وہاں مدعا علیہ جو ہے قسمیں کھاتا ہے. قسم گواہی کے لیے کھائی جاتی ہے. صحیح. قسم کھائی جاتی ہے زور بیان کے لیے. قسم کھائی جاتی ہے چیلنج کے لیے. اور قسم کھائی جاتی ہے کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے. بے شک. یعنی بتانا یہ مقصود ہوتا ہے جو قسم کھا رہا ہے کہ اس کے ہاں اس سے بڑھ کر عظمت والی کوئی چیز نہیں, کوئی شخصیت نہیں. اور قسم بھی اللہ رب العزت رب کائنات کھائی کس چیز کی ہے؟ نبی پاک آپ کی زندگی کی. کیوں؟ دیکھیے مسند احمد کے اندر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روایت ہے یہ عالمگیریت کے حوالے سے میں عرض کرنے لگا ہوں. جی جی. روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ 1,24,000 نبی تشریف لائے. بے شک. ان میں سے 315 رسول تھے. صحیح. یعنی کم و بیش 1,24,000 نبی اور رسول تشریف لائے. ٹھیک. اور سارے کے سارے برحق تھے. بے شک. اور ہر ایک پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا باعث بھی ہے, ہمارا ایمان بھی. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. بے شک. کتابوں پر بھی اور مجھے یہ بتائیں رسولوں پر بھی ایمان. کہ وہ 1,24,000 جو نبی تشریف لائے تھے, جی, کیا آج دنیا کی کسی کتاب کے اندر یا ایسی کتابیں موجود ہیں کہ جہاں 1,24,000 انبیاء اور رسل کا تذکرہ تو دور کی بات, ان کے حالات زندگی تو دور کی بات, ان کے ادوار تو دور کی بات, ان کے علاقے تو دور کی بات, ان کے نام بھی محفوظ ہوں؟ بالکل نہیں ہے. بالکل نہیں. قرآن مجید کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صرف 26 نبی اور رسولوں کا ذکر ہے. بے شک. جبکہ قرآن پاک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد, ہم نے ہر قوم کی طرف نبی بھیجا ہے. اور اسی طرح سورہ نحل کے اندر ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, کہ ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجے. ہر امت کی طرف. بے شک. 1,24,000 میں سے کتنے ہیں جن کے نام بھی محفوظ ہیں؟ حالات زندگی دور کی بات, صرف 26 ہیں قرآن پاک. جو قرآن پاک میں وہی زیادہ تر ہمیں جو ہے نا وہ آج کچھ اور کتابیں بھی ہیں جو مذہبی کہلاتی ہیں, جن کے اندر بعض بزرگ ہستیوں کو نبی کے طور پر پیش کیا گیا ہے. مثلا بائبل ہے. بائبل کا اگر ہم سہارا لیں اور ان شخصیات کو جمع کریں جن کو وہ اپنے ذام میں نبی مانتے ہیں, بزرگ ہستیاں ہیں, شخصیات ہیں, جی جی, تو 80 سے زیادہ تعداد نہیں. اب سارے 1,24,000 میں سے کم و بیش صرف 80 کا موازنہ ہے. بالکل نہیں. اچھا 80 میں سے بھی کتنے ہیں جن کے حالات کما حق ہو آج موجود ہوں؟ کس علاقے میں آئے, کسی کب آئے, کسی کے بھی نہیں. آئی تھنک سو. کب آئے, کس علاقے میں آئے, کس طرح رہے, چند ایک باتیں تو مل جاتی ہیں ان کے تذکروں کے حوالے سے. ما سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں آؤں گا, ادھر بھی آؤں گا, سوائے رسول پاک کے کسی کا نہیں ملتا. اچھا مثلاً اس وقت 3 طبقے ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ ان کے نبی اور رسول کون تھے. مسلمان, ایک جوش یہودی, دوسرے کرسچن عیسائی, تیسرے الحمدللہ مسلمان. اس کے علاوہ آئے تو ہر ایک کی طرح. مثلا یہ جو ہے یہ مجوسی کہتے ہیں کہ زرد شت آئے تھے, جو اچھا یہ جو ظواہر پرست ہیں ہمارے انڈیا میں رہنے والے دوسرے جو ہیں, یہ وید کو تو مانتے ہیں, سام وید, اتھرو وید, زجر وید, رگ وید, 4 ویدوں کو مانتے ہیں. صحیح. لیکن کن پر وہ کتابیں نازل ہوئی تھی کوئی پتہ نہیں پتہ. بالکل ان کو بھی علم نہیں ہے کہ وہ. اچھا جو لوگ ہیں ان کے ماننے والے مہاتما بدھ کے, وہ مہاتما بدھ کو ریفارمر تو مانتے ہیں, نبی نہیں مانتے. ٹھیک. اچھا اب جتنے لوگ اس وقت ایسے ہیں یا طبقات موجود ہیں جن کو معلوم ہے کہ ان کے نبی کون تھے یا بزرگ کون تھے, ان کے پاس بھی ان کے بزرگوں کے حالات کما حق موجود نہیں ہیں. بالکل صحیح. مثلا
تورات کے نام پر آج تورات نامی کتاب کوئی موجود نہیں. جی بائبل کے عہد نامہ عتیق کے اندر 5 چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں جنہیں تورات کی جگہ پر مانا جاتا ہے. بعض لوگ اس کو تورات کہہ دیتے ہیں, بعض تورات کے حصے کہہ دیتے ہیں, اور عرف عام میں انہیں کہا جاتا ہے اسفار خمسہ. اسفار خمسہ, جی ہاں, لکھا سین فے رے ہی جاتا ہے, لیکن سفر نہیں بولا جائے گا, صفر بولا جائے گا. ٹھیک, اس کا معنی ہوتا ہے الہامی کتاب. الہامی کتاب. پہلا ہے سفر تکوین, دوسرا ہے سفر احبار, صحیح, تیسرا ہے سفر خروج, چوتھا ہے سفر عدد یا کتاب عدد, اور 5واں ہے تثنیہ یا استثناء. تو ڈاکٹر صاحب قطع کلامی ہو رہی, ان میں ان 6 کتابوں کے اندر بھی کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمیں ان کی زندگی کے حوالے سے, سیرت کے حوالے سے کچھ ملتا ہے یا نہیں؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں. جی, اب اسفار خمسہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات موجود ہیں, لیکن ان کی بعض جنگوں کا واقعہ موجود ہے یا چند ایک واقعات موجود ہیں. ایسی زندگی ساری کی ساری جو پوری زندگی کا احاطہ کرے موجود نہیں ہے. ٹھیک, دوسری بات یہ ہے کہ وہ نبی تھے, رسول تھے, بے شک, لیکن ان کی زندگی سے اخذ کر کے زندگی کے ہر شعبے کے اندر رہنمائی حاصل کی جا سکے, یہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک, اچھا, موجود نہیں ہے اسفار خمسہ کے اندر ساری کی ساری زندگی. اور عیسائیوں کا معاملہ اس سے الگ ہے. اچھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی تھے, رفیع المنزلت, عظیم المرتبت نبی, بے شک, بے شک, لیکن بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ صرف 33 سال تک دنیا میں رہے. بعض کتابوں میں ہے کہ 32 سال کی عمر تھی جب صلیب کی طرف ان کو لے جایا گیا, اور ہمارے عقیدے کے مطابق آسمانوں پہ اٹھا لے گئے. لیکن اس کے باوجود کتنی عمر, 32 یا 33 سال کہا جاتا ہے. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے اندر جو جیسس کا چیپٹر ہے, جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات لکھے ہوئے ہیں, وہاں واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے معلوم دنوں کی تعداد 50 سے زیادہ نہیں. 50, صرف 50, صرف 50. اچھا, یہ 2 مہینے بھی نہیں مانتے. بالکل صحیح. اچھا, ان کی پیدائش کا ذکر موجود ہے, قرآن پاک میں بھی ہے, بائبل میں بھی ہے. جی, پھر اس پیدائش کے بعد یہ بھی ہمیں ملتا ہے بائبل کے اندر کہ ان کو مصر لے جایا گیا. پھر مصر سے وہ جوانی کی عمر میں آئے ہیں دوبارہ یروشلم میں. اچھا, اور آ کر یہودیوں کی اصلاح کے لیے درمیان کی زندگی غائب ہے. ٹھیک, کوئی ہمیں پتہ نہیں کہ اس زندگی کے دوران انہوں نے. اچھا, یہی صورتحال مہاتما بدھ کی ہے. مہاتما بدھ کی تو تاریخ پیدائش اور جگہ پیدائش کے بارے میں بھی صحیح طرح سے نہیں پتا. ٹھیک, کہا یہ جاتا ہے کہ وہ انڈیا میں پیدا ہوئے, گیا شہر کے اندر, گیا کے اندر. ٹھیک, اچھا, لیکن آج ان کے ماننے والوں کی تعداد جو کروڑوں میں ہے, وہ مشرق کے جو بعید ہے اس ممالک کے اندر, ایشیائے یہ جو ممالک میں, تھائی لینڈ, کمبوڈیا وغیرہ ان علاقوں کے اندر, چین کے اندر. لیکن ان کے پاس بھی علم نہیں ہے کہ کیا وہ کرتے ہیں. پھر بڑی بات یہ ہے کہ زندگی کی عالمگیریت کے حوالے سے یا کاملیت کے حوالے سے نبی کی زندگی تو اس لیے بہتر ہونی چاہیے نا کہ اس کو دیکھ کے لوگ اپنی زندگی کو بہتر کریں, رول ماڈل زندگی کے رول ماڈل کے طور پر رہنمائی حاصل کر سکیں, آئیڈیل بنا کر ایک ایک معاملے کے اندر. اچھا, اب دیکھیں مہاتما بدھ نے تو بادشاہ چھوڑ دی تھی, بیوی بچوں کو چھوڑ دیا تھا, تو کیا آج اس کے ماننے والے اس حوالے سے پیروی کر کے بالکل نہیں سارے زندگی کے معاملات کو چھوڑیں گے تو پھر زندگی کی رہنمائی کیسے گزاریں گے؟ ٹھیک, بالکل صحیح. کنفیوشس کے ماننے والے بھی کروڑوں کی تعداد میں چین کے اندر, جی, اس کے حالات زندگی موجود نہیں. لیکن وہ زرتشت فالو کر ہی نہیں سکتے اپنے زرتشت جس کو زرتشت کہا جاتا ہے, اس کے بھی ساری زندگی کے حالات موجود نہیں. ایسے میں ایک بات ہم چیلنج کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی ہستی کائنات کے اندر دکھا دو جس کو فالو کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. اچھا, ممکن ہے کہ اگر یہ چیلنج کریں تو جو جس کو مانتا ہے اس کو لا کر سامنے کھڑا کر دیں کہ یہ بزرگ ہستی ہے, اس کو فالو کرو. لیکن تھوڑے سے الفاظ کے تبدیلی کے ساتھ یہ سوال کریں کہ لاؤ کائنات کی کوئی ایسی ہستی جس کی زندگی کا ایک ایک پہلو, ایک ایک انداز, ایک ایک رخ, اس کی گفتار, اس کا کردار, اس کی رفتار, اس کے اقوال, افعال, احوال, اوصاف, اطراز,
جو روایت اور درایت کے مسلمہ اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری حزم و احتیاط کے ساتھ موجود ہوں، تو رب کعبہ کی قسم سوائے مدینے والے کے کسی کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جامعیت بھی آئے گی اس کے اندر۔ ڈاکٹر صاحب جامعیت کے حوالے سے ضرور ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، رہنمائی حاصل کرنے، لیکن وقت ہو گیا ایک بریک کا۔ ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے ایک تو جامعیت کے حوالے بریک کی بریک نہیں ہو سکتی، جامعیت کے حوالے سے پھر ہم بات کریں گے کہ مائیکل ہارٹ نامی ایک شخص تھا، مصنف تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کہ جو انہوں نے آٹو بایوگرافیز لکھی، نمبر 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو رکھا اور زندگی کو رکا، اس والے سے وہ بھی کیوں رکھا وہ بھی بتائیں گے، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک بریک کے بعد ملتے ہیں۔ چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک میں جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیری حیثیت اور جامعیت سے کیا مراد ہے۔ پھر مائیکل ہارٹ کا تذکرہ آیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم بتائیں گے کہ مائیکل ہارٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب میں نمبر 1 کیوں رکھا۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، آپ نے جو مائیکل ہارٹ کی بات کی اس طرف آئیں گے ہم۔ مائیکل ہارٹ کو تقریباً لوگ پڑھ چکے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں یا اس کو جانتے ہیں، اس لیے کہ اس کی جو کتاب ہے دی 100 اس کا ہر زندہ زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ صحیح، لیکن ایک ایسی بحث ہے نہ کی گئی جی تو ہمارے جو موضوع کا احاطہ نہیں ہو پائے۔ جی بالکل بالکل، وہ ضرور ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول پاک کی زندگی کی قسم کیوں کھائی ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کھائی ہے کہ آپ کو بنا کر بھیجا گیا ہے کائنات والوں کے لیے رہبر و رہنما کی حیثیت سے۔ بے شک 1,24,000 جو نبی اور رسول تشریف لائے تھے وہ بھی صلی اللہ علیہ اللہ کی طرف سے منزل تھے، لیکن ان کی قسم نہیں کھائی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، جس طرح ہم نے قرآن پاک کی حفاظت کے حوالے سے عرض کیا تھا، کہ سارے نبی جتنے بھی پہلے تشریف لائے وہ خاص قوم کے لیے، مخصوص دور کے لیے اور محدود علاقے کے لیے تشریف لائے، جی جی، اور ایک ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی بھی رہے، تو وہ تو اپنا جاتے رہے، فریضہ ادا کرتے رہے، چلے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں خاتم النبیین کی حیثیت سے، خاتم النبیین، بے شک، اور آپ جو ہیں کسی خاص قوم کی طرف نہیں آئے، سب پوری دنیا کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، بے شک، سارے انسانوں کے سارے لیے۔ انسانوں کے لیے۔ اور پھر ارشاد ہوا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، بلکہ میں اس سے بھی بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، بے شک، یہ جو ہے نا کافت الناس، اس میں بھی لوگوں کا ذکر ہے، اور یا ایھا الناس انی رسول اللہ یہاں بھی لوگوں کا ذکر ہے، جی لیکن یہاں عالمین کا ذکر ہے۔ آپ عالمی بحث کر رہے ہیں نا، جی جی، آپ تو عالمی بحث کر رہے ہیں سارے صرف ایک دنیا کے حوالے سے۔ صحیح، عالم دنیا کو کہا جاتا ہے نا، اور عالمگیر، گیر کا فارسی کا لفظ ذکر دنیا کو گھیرنے والے یا دنیا کا احاطہ کرنے والے یا دنیا کو سمیٹنے والے، جبکہ عالمین جمع ہے جہانوں کی، سارے جہاں جتنے بھی اللہ رب العزت نے پیدا اور میں پہلے بھی ایک بار بہت پہلے عرض کیا تھا، میں دوبارہ اس کو دہرانا چاہ رہا ہوں کہ ہر وہ چیز، ہر وہ شے، ہر وہ علاقہ، ہر وہ دور، یہ الفاظ پہ ذرا غور سے کرتے جی، ہر علاقہ، ہر دور، ہر طبقہ، ہر مخلوق، ہر مخلوق جو اپنے وجود کی نمود کی صلاحیت رکھے، جو اپنے آپ کو نمایاں کر سکے، جو اپنے آپ کو ظاہر کر سکے، صحیح، جو انسان کے علم میں آ جائے یا حواس خمسہ کے ذریعے سے جسے محسوس کیا جائے، اسے لفظ عالم سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بالکل ٹھیک، سمجھیں، مثلا جی انسانوں کا عالم ہے، یہاں جو لفظ تھا یا ایھا الناس، اور اپنا کافۃ للناس، انسانوں کا عالم، جنات کا عالم ہے، صحیح، ملائک کا عالم ہے، حیوانات کا عالم ہے، صحیح، مطلب ہر حشرات کا عالم ہے، مخلوق نباتات کا عالم ہے، صحیح، جمادات کا عالم ہے، چرند پرند کا عالم ہے، مخلوقات جتنی ہیں موجودات سب کا عالم الگ الگ ہے۔ جی جی بالکل، اچھا، اسی طرح اطراف کا عالم ہے، عالم مشرق، عالم مغرب، عالم شمال، عالم جنوب، یہ عالم ہے سارے، بالکل وقت کے لحاظ سے ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، زندگی کے حوالے سے عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، عالم حشر ہے۔ اسی طرح
جذبات کے بھی عالم ہوتے ہیں، بے شک، عالم وجد ہے، عالم شوق ہے، عالم شباب ہے، بالکل ٹھیک، کیفیات ہیں، کمیات ہیں، تصورات ہیں، تدبرات ہیں، تفکرات ہیں، تخیلات ہیں۔ صحیح، رسول پاک سارے عالمین کے لیے صلی اللہ علیہ رحمت، رہبر اور رہنما بنا کر دیتے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت، اس سے بڑھ کر عالمیت اور کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت ہی اب خوبصورت مائیکل لفظ ہارٹ میں نے آپ جو بات کمال کیا ہے، مائیکل ہارٹ سے پہلے بھی لکھا گیا، اور بھی ہیں، اور مثلاً جارجیو بے نے بھی شمار لکھا۔ لوگوں نے لکھا ہے۔ ہاں جی، ہمارے دوست تھے ڈاکٹر محمود الحسن عارف، وہ انسائکلوپیڈیا جو ہے نا اسلامک انسائکلوپیڈیا پنجاب یونیورسٹی کا جی، دائرہ معارف اسلامیہ، اس کے وہ چیئرمین رہے ہیں کئی سال۔ صحیح، یہاں بھی وہ آیا کرتے تھے، ہمارا ایک لحاظ سے لازمہ تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا وہ فالج کے مریض ہو گئے تھے۔ وہ پی آئی ٹی کے سلسلے میں واشنگٹن گئے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جب میں گیا نا واشنگٹن کی سرکاری لائبریری میں، تو ایک الگ سے گوشہ تھا ان کتابوں کا جو غیر مسلمانوں نے رسول پاک کی سیرت پر لکھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں وہاں جو کیٹلاگ تھے ان سے پتہ چلا 6,500 تعداد تھی 6,500 غیر مسلموں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت وقت جب وہ گئے تھے، کتابیں لکھی تھی۔ اور اس کے بعد تو بہت زیادہ لکھی گئی بے ہیں۔ شک، اب انہی میں سے ایک تھامس کارلائل تھا جس نے کتاب لکھی ہیرو آف دی ہیروز، ہیرو آف ہیرو کے ہیرو۔ صحیح، اس میں رسول پاک کی بڑی تعریف کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، مائیکل ہارٹ نے جو کیا ہے نا، اس کی اپنا انفرادیت کیا ہے، جی، یہ بات ہے سمجھنے کی۔ غیر مسلم ہونے کے باوجود، غیر مسلم ہونے کے باوجود وہ قمر مہندر سنگھ بیدی نے کہا تھا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، صحیح بات ہے۔ میرے پاس صرف بر صغیر کے 450 غیر مسلم شعراء کا نعتیہ کلام موجود ہے۔ اللہ اکبر، 450 غیر مسلم صرف شعراء غیر کرام مسلم کا۔ شعراء، ان میں جین مت سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں، بدھ مت سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں، ہندو مت سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں، سکھ مت سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں جو کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، جنہیں ہم دہریہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، یہی تو رفعت ذکر ہے نا۔ لیکن اسلام کو اصل میں فرق یہ ہے کہ دو قسم کے مستشرقین ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے ہر حال میں ہٹ درمی، اناد اور ضد سے کام لینا ہے، مخالفت کرنی ہے، چاہے ان کے سامنے جتنے چاہے دلائل رکھ دیں۔ بالکل ٹھیک۔ دوسرے وہ ہیں جو آپ کی شخصیت سے متاثر ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوچتے کی ہیں، تعلیمات سے متاثر ہیں، تدبر اور ریسرچ وہ کرتے ہیں۔ آپ کو ریفارمر مانتے ہیں، بے شک، مصلح مانتے ہیں، بہترین قائد مانتے ہیں، رسول نہیں مانتے۔ اچھا، وہ قرآن مجید کو رسول پاک کا کلام کہتے ہیں، ہم مسلمان اللہ کا کلام کہتے بے ہیں۔ شک ہے اللہ کا کلام، ٹھیک۔ اچھا، میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی ہے نا، اس نے تاریخ انسانی کی 100 شخصیات جمع کی ہیں، اور اس نے ان شخصیات کو جمع کیا ہے جنہوں نے اپنے اپنے ادوار میں یا اپنے اپنے خاص شعبوں میں، شعبہ حیات میں، یا اپنے اپنے مخصوص علوم کے اندر اثر پیدا کیے ہیں، اثرات پیدا کیے ہیں، اور مؤثر شخصیات ہوئی ہیں۔ مثلا اس نے زمانہ ما قبل مسیح کو تقسیم کیا ہے 6 صدی پہلے کے لوگوں میں سے، ٹھیک، پھر اس نے 200 سال قبل مسیح کے لوگوں میں سے، پھر 100 قبل مسیح کے لوگوں سے، یعنی حضرت عیسیٰ تک بھی اس نے کئی دور بنائے ہیں۔ اچھا، پھر اس نے بر اعظموں کی تقسیم کی ہے، 7 بر اعظم کی الگ الگ تقسیم کی ہے۔ افریقہ میں سے شخصیت کو ڈھونڈا جو مؤثر تھی، ایشیا میں سے ڈھونڈا، اسی طرح پھر اس نے علوم کے حوالے سے دیکھا اچھا، کہ کیمیا کے اندر کون ماہر ہے، کس نے اثرات مرتب کیے، طبیعت کے اندر کس نے کیے، سیاست کے اندر کس نے کیے، پھر اس نے سپہ سالاری کے حوالے سے فن حروب کے لحاظ سے دیکھا، صحیح، مختلف انداز سے اس نے کہا یہ مطلب مختلف شعبوں کے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وسلم اس نے پہلا نمبر پتہ کیوں دیا؟ جی، اس نے کہا کہ ہر ایک جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے وہ خاص علاقے میں یا خاص دور میں یا خاص فن کے اندر، علم کے اندر مؤثر تھا، لیکن یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ہر دور میں اثرات پیدا کی ہیں، سبحان اللہ، زندگی کے ہر شعبے میں اثرات پیدا کی ہیں، سبحان اللہ، اور تمام علوم کو متاثر کیا، سبحان اللہ، اس لیے پہلے نمبر پہ رکھا۔ اللہ اکبر، وما مہر و وفا میں بے شک، جب بھی یار نے امتحان لیا، سب عاشقوں میں نمبر اول ہم ہی رہے۔ سبحان اللہ، اس کائنات کے اندر پہلا نمبر اگر کسی کا ہے نبی کریم صلی اللہ اپنے اثرات کے لحاظ سے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہے۔ علیہ وسلم، اور یہ اثرات
صرف حجاز مقدس کے اندر مرتب نہیں ہوئے، صحیح، پوری دنیا جو ہے اس کے لپیٹے کے اندر آئی۔ بے شک بے شک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہم بات کریں پروگرام کے آخری حصے میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیری حیثیت۔ ایک مضمون میں نے آپ ہی کا پڑھا، اس میں آپ نے لکھا تھا کہ بہت کچھ لکھا جا چکا، جس کا ہم نے ذکر بھی کیا، لکھا جا رہا ہے اور لکھا جاتا رہے گا، اور یورپ کے اندر بھی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے ابھی بھی۔ یہ مائیکل ہارٹ کے بعد بھی بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، اس حوالے سے بھی کیرن نام کی ایک خاتون نے لکھی ہے، اردو میں ترجمہ اس کا ہوا محمد صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتی ہے کہ میں ڈر رہی تھی کہ کہیں ایسی بات نہ میں لکھ دوں کہ جس کی وجہ سے مسلمان مشتعل ہو جائیں، لیکن میں جیسے جیسے پڑھتی گئی میں تو اپنا متاثر ہوتی چلی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت، جس طرح میں نے ڈاکٹر محمود علیہ وسلم کا حوالہ دیا، ساری چیز دیکھیے کائنات کے اندر یہ رفت ذکر کی جہت ہے۔ جی جی، جتنا آپ پر لکھا گیا ہے کسی نے نہیں لکھا، اپنوں نے بھی لکھا ہے، صحیح، بیگانوں نے بھی لکھا ہے۔ بے شک، یورپ کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ جن دنوں میں فرانس کے اندر گستاخی کی گئی تھی، انہی دنوں میں فرانس کے ایک مصنف نے کتاب لکھی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر زبان کے اندر لکھا گیا ہے، کوئی زندہ زبان ایسی نہیں کائنات کی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے 2005 میں جب اسکینڈینیوین ممالک کے اندر ناروے ڈنمارک وغیرہ میں بعض بدبختوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی جسارت کی تھی۔ نعوذ باللہ۔ دیکھیں ہمارا عقیدہ ہے کہ کائنات میں کوئی شخص رسول پاک کی شان میں گستاخی یعنی تنقیص نہیں کر سکتا، بے شک نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بے شک بے شک۔ آسمان کے چاند کی طرف دیکھ کے تھوکنے والا ہے کا تھوک چاند تک کہاں پہنچے گا، خود ان کے اپنے منہ پر آن اوپر ہی گرتا ہے۔ آئے گا۔ جی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، یہ تو ہم جو مظاہرے کرتے ہیں نا، یہ در حقیقت ہم اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہیں، بے شک، ایمانی حرارت کو ثابت کرتے ہیں، غیرتوں کے اندر تپیدگی کے لیے ضروری ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صرف اسکینڈینیوین ممالک کے اندر جی، صرف 6 ماہ میں وہاں کی مقامی زبانوں میں 2.5 لاکھ سے زیادہ 2.5 لاکھ سے زیادہ سیرت کی کتابیں اور کتابچے عام ہو چکے تھے۔ 2.5 لاکھ سے زیادہ اسکینڈینیوین کنٹریز، یہ ہے ڈنمارک، ناروے، فن لینڈ۔ لوگوں نے پڑھا، انہوں نے کہا یہ کون سی ہستی ہے کہ جس کے نام پر لوگ ہنستے کھیلتے ہوئے مر مٹنا اپنے لیے وقت۔ جتنا زیادہ اسلام کی مخالفت کی جاتی ہے اس سے زیادہ شدت کے ساتھ لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں۔ اٹلی کی مصنفہ تھی متصل، اس نے تو اپنی طرف سے یہ لکھا تھا نا کہ مسلمانوں کو دبایا جائے، لیکن اس نے یہ کہا کہ اگر ان کو راستہ نہ روکا گیا تو 2050 تک یورپ کے اندر ہر 3را یا 5واں شخص مسلمان ہوگا انشاءاللہ، اور وہ ہو رہا ہے۔ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جیسے جیسے چاہے عیسائی ہوں چاہے یہودی ہوں جب مطالعہ کرتے ہیں نا 9/11 کے بعد، جی جی 4-5 سال کے اندر، وہاں صرف امریکہ کے اندر 20,000 افراد کے اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہونے کی سالانہ ایوریج تھی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور اب برطانیہ کے اندر جس طرح میں نے بتایا آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں جی کہ کئی مساجد ہیں جو پہلے گرجا گھر تھے، اور جو رپورٹ آئی ہے سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں پورے یورپ کے اندر گرجا گھر مسجدوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اصل میں یہ جو لوگ کرتے ہیں نا آپ کی شان میں وہ در حقیقت دلائل کی دنیا میں مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے باوجود اسلام کا اس تیزی سے پھیلنا در حقیقت رسول پاک کی سیرت کی عالمگیریت ہی کی وجہ سے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آپ کی سیرت ایسی ہے جو زندگی کے ہر شعبے کو اور زندگی کے ہر طبقے کو رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہم مسلمان جو پاکستان میں رہنے والے ہیں کیسے رہنمائی حاصل کریں؟ ہم جو ہے وہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم عمل سے جو ہے وہ کیوں بہت زیادہ دور چلے گئے؟ اصل میں تہی دامنی ہے، یا کہہ لے کہ ہمارے بد قسمتی ہے کہ ہم صحیح طور پہ نہیں سمجھے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جتنا اسلام جو پھیل رہا ہے نا، اسلام وہ اپنے اخلاق اور اپنی تعلیمات کی وجہ سے پھیل رہا ہے اور پھیل رہا ہے۔ بے شک۔ اچھا، وہاں میں نے برطانیہ میں دیکھا جو بسیں ہیں نا، عام بسیں، پبلک ٹرانسپورٹ، جی، اس کے پیچھے انہوں نے وقت لے کے نا، یعنی ان سے اشتہارات کی مد میں پیسے دے کے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث وہ ترجمہ کر کے چلواتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے پتہ چلے کہ اگر کوئی انسانیت کا محب ہے یا انسانیت کو انسان بنانے تک لے جانے والی جس کی تعلیمات ہیں یا اخلاقیات ہیں، تو
آمنہ کے لال ہیں مدینہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اور اس کے ساتھ مرتب ہو رہے ہیں. دیکھیے آپ مثالیں دے رہے یورپ کے حوالے سے, تو یورپ میں جو لوگ ہیں وہ اسلامی سکولز ڈھونڈتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اسلامک سینٹرز میں لے کر جائیں, وہاں پہ اسلام سکھائیں, سیرت النبی سکھائیں. لیکن پاکستان میں امریکن سکولز, آسٹریلین سکولز اور سارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو ہے وہ کیسے ہم اس کو اڈاپٹ کریں, اس پہ یہ کیا کیا جائے؟ دیکھیں ہمارا کام ہے ذہن سازی کی کوشش کرنا, ذہن سازی کرنا تو جی وہ اسی مقصد کے لیے یہاں پر بیٹھے. آپ نے ہمیں اپنی کوشش کرتے رہنے چاہیے. کوک فریدا کوک جی میں راکھا جوار, جب تک ٹانڈا نہ پکے تم کردا رہ پکار. سبحان اللہ. وما علینا الا البلاغ, ہمارا کام لوگوں تک بات پہنچانا ہے, اللہ جس کے دل کے اندر ڈال دے. اور آپ نے بڑی خوبصورت انداز کے اندر یہ ساری کی ساری بات پہنچائی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیری حیثیت کے حوالے سے. اور یقیناً جتنے ہمارا وقت محدود ہے ورنہ اور پہلے جی اور وقت ختم بھی ہو گیا, مجھے پروڈیوسر صاحب کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین بہت ہی عمدہ انداز میں ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی عالمگیری حیثیت کے حوالے سے میں بتایا. یقیناً یہ پروگرام آپ بار بار دیکھیے گا, آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوگا. اور ہم پاکستان کے اندر ہے, ہمارا اس پروگرام سے, اس پلیٹ فارم سے یہی میسیج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد سے لے کر اور وصال تک کی جو زندگی ہے ساری ہمارے لیے مشعل راہ ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھیں, خود سیکھیں, اپنے بچوں کو سکھائیں. سکولز کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے الگ سے مضامین شامل کیے جائیں. اور اسی میں ہماری فلاح ہے, ہمارے معاشرے کی فلاح ہے اور پاکستان کی بھی کامیابی ہے. دنیا آخرت کی کامیابی اگر چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیں. احتشام الرحمان کو اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. راستے دشوار تر ہیں زندگی کے کارواں میں, کامیابی کامرانی چاہو گر دونوں جہاں میں, چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی, چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی.